أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال عز وجل فی قرآن المجید والفرقان الحمید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر تمام بالخير. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم برادران اسلام، پردانشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آج ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تاریخ اسلام کو سمجھنے کی نیت سے ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا. اعلان آج جو عنوان کیا گیا تھا وہ ہے جنگ جمل اور جنگ صفین. اصل میں کسی جنگ کے بارے میں جانکاری رکھنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جب اسلام سے جڑی ہوئی جنگ کے بارے میں بات آتی ہے تو ہر مسلمان کو اس کا علم رکھنا ضروری ہے. جنگ اسلام پسند نہیں کرتا. سب سے بڑی بات، جنگ اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن اگرچہ اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے اگرچہ کوئی تلوار اٹھاتا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ اس سے تم جنگ کرو. اسلام جنگ کا اجازت بھی دیتا ہے، لیکن اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس ظلم زیادتی کو اس دنیا سے ہٹانے کے لیے جنگ کا حکم دیتا ہے اسلام. جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ظلم ہوا تھا، صحابہ کرام کے اوپر بہت ظلم ہوا تھا. جب تک آپ علیہ السلام مکہ کی زندگی میں تھے آپ کے اوپر ظلم پہاڑ ٹوٹ پڑے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہیں کرا کہ اے میرے نبی آپ ان سے جنگ کرو. نہیں، جب تک آپ مکہ میں 13 سال تھے تب تک آپ کو جنگ کا حکم نہیں تھا. حالانکہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو ستایا گیا تو وہ مکہ میں تھا. مدینہ میں تو ستانے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی جو ہے زبردست قوم بن چکی تھی، اس میں کوئی مسلمانوں کو ستانے کی گنجائش نہیں ہے. جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت جنگ کی اجازت نہیں دیا، جنگ کے تعلق سے کوئی بھی آیت نازل نہیں کیا. کیونکہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب اسلام کا سٹرکچر بن گیا، ایک ڈھانچہ بن گیا، آج اگرچہ اسلام کو کوئی نیست نابود کرنے کی جرت کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کے آیتوں کے اندر جگہ جگہ پہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے جنگ کیجئے جب تک کہ وہ امن نہ پسند کرے یا آپ سے امن و امان میں نہ آئے، اس وقت تک ان سے جنگ کیجئے. اور اس کے شرائط بتاتے ہیں: عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بچوں کے اوپر، معذور کے اوپر حملہ نہیں کرنا. اس کے شرائط ہیں. کون سے بھی آج کے دنیا کے ملک جب وہ وار کرنے کے لیے جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی بھی ایسے اصول نہیں بتاتا کہ لنگڑے لولے کو چھوڑ دو، معذور کو چھوڑ دو، بوڑھوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو. کوئی بھی آج کے اس دنیا میں کوئی بھی ملک یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. نہیں، صرف حکم کرتا اس کو نیست نابود کر دو، بس. اس سے اس کا زیادہ ناتا رشتہ ہے. تو جنگ میں سب کچھ جائز ہے. بولتے نا ہم everything is allowed in war and love. پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے بولتے نا. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام اصول بتاتا ہے. جنگ بھی کرنا ہے تو اس کے اصول و ضابطے کو اسلام سکھاتا ہے. اس بات کو رد کیجئے گا everything is allowed in love and war. نہیں، اسلام نہیں سکھاتا اس بات کو. دنیا کے پورے ممالک یہی کہتے ہیں، لیکن اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کی خاصیت یہ ہے عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا، بوڑھوں پہ ظلم نہیں کرنا، اور کسی جھاڑ چھڑولے کو بھی ختم نہیں کرنا، کسی جانور کو ایذا نہیں دینا. سبحان اللہ، کیا اسلام ہے! دیکھو یہ اسلام کیا سکھاتا ہے، کسی جانور کو نقصان نہیں کرنا. جنگ آپ کو کرنا ہے تو انسان سے،
اس کے گھوڑ سوار پہ نہیں، اس کے گھوڑے کو آپ کو جو ہے ایذا نہیں پہنچانا. تو اتنے اصول کے ساتھ جو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو. لیکن کب؟ جب کہ وہ تم پر جنگ کرنے کے لیے آئے، اس وقت تک جنگ کی اجازت نہیں ہے. اور آج سب سے زیادہ بدنام اسلام اسی بات پہ ہے کہ اسلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو کاٹو، غیر مسلمانوں کو مارو. یہ اسلام کے اوپر ہمیشہ لوگ جو ہیں اس کی عزت کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اوپر برے باتیں کہنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ اسلام پروموٹس ٹیررزم. ان فیکٹ اسلام پروموٹس پیس rather terrorism. اسلام پروموٹس پیس. جنگ کے ماحول میں جب آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیتیں نازل ہوئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ امن پسند کرے. اگرچہ وہ امن پسند کرتے ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے تم انہیں اس وقت نہ چھوڑو، بلکہ ان کو ایک ایسی امن یاب جگہ پہ چھوڑ دو، یعنی جہاں پہ وہ سکون سے رہتے. The only religion in the face of earth which preach us، جو ہمیں کہتا ہے کہ دشمن اگرچہ تمہارا امن چاہتے ہیں تو ان کو جنگ میں مت چھوڑو، بلکہ ان کو اس جگہ پہ پہنچاؤ جہاں پہ وہ سکون سے رہ سکے. سبحان اللہ. ہم مسلمانوں کو اس بات کو اور پروموٹ کرنا چاہیے. ہم منہ کھولنے سے رہ گئے، اسی لیے آج غیر مسلمان اسلام کو جو ہے بدنام کرتے پھرتے ہیں. نہیں، اسلام پریچز گڈ ٹیچنگز ماشاء اللہ. تو بہرحال جنگ کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو اسلام میں جنگ بدر کا جب موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ان سے جنگ کرنے کا نہیں تھا. جائیے آپ جنگ بدر کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے سورہ فلق، سورہ فتح کے اندر، سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر جو ہے 18 کے اندر، اسی طرح سے آیت نمبر 60 سے 64 کے اندر، جہاں جہاں بھی جنگ بدر کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے آئے جنگ کرنے کے لیے، انسان کی شکل میں فرشتے آ کے جنگ کرے. سبحان اللہ. شیطان بھی تھا جنگ میں، شیطان بھی جنگ بدر میں، شیطان سرخا بن مالک کے شکل میں تھا. اب جنگ بدر میں شیطان، وہ ابلیس جس کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ اکثر، وہ ابلیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم سے لڑنے کے لیے شیطان ڈائریکٹ اس کے اندر تھا، جنگ میں تھا، شرکت کرتا تھا. اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا کفار مشرکین میں سے، ان کا حوصلہ ہی کرتا تھا، رے تیرے اماں بابا کو مارنے کے واسطے آتے لوگ جا رہے تو جنگ کر رہے بول کے اس کو اتاولا کرتا تھا. میرے ایک تفصیلی لیکچر ہے جنگ بدر کے اوپر یوٹیوب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. پورے میں موقع جو ہے ایک کے بعد دیگر پورے اس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس کو آپ ضرور سنیے گا. جنگ بدر کے حالات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی یہ منشا نہ تھا کہ جنگ بدر ہو، لیکن آپ علیہ السلام کے نزدیک جو ہے صرف 303 صحابہ تھے یا 310 صحابہ تھے یا 314 تھے. دیگر احادیث کے اندر الگ الگ ذکر آتا ہے. بہرحال صرف یہی لوگ تھے، لیکن وہاں پہ 10,000 کے مشرک تھے. 10,000 کے مشرکاؤں کی اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صرف 300 یا 310 جتنے بھی ذکر کیا جاتا ہے حدیث کے اندر، انہوں نے فتح حاصل کیا، یعنی اللہ نے ان کو فتح یاب کیا. یہ جنگ کے بدر کے تعلق سے بات آتی ہے. بعد میں جنگ احد کے تعلق سے بات آتی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی جنگ ہوئے وہ تو مصلحتاً ہوئے تھے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو یا پھر اسلام کے خاطر نہیں ہوئے تھے، وہ بلکہ مصلحت کے تحت اسلام کو آپ ایکسپٹ کرو ورنہ تو ہم سے جنگ کرو. یہ بنا پر جو اسلام کے پروپیگیشن کے اوپر وہ جنگ وجود میں آئے. حالانکہ جنگ بدر ویسا نہیں تھا، جنگ احد بھی ویسا نہیں تھا. جنگ احد کے اندر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے مار ڈالا گیا، اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائی تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے صدر تھے، اس وقت کفر کیا کرتے تھے، بعد میں جو انہوں نے ایمان لائے. بہرحال وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ غیر ایمان میں تھے تو اس وقت انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. اس طرح سے تفصیلی واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کریں گے. ابھی آج جو جنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ جنگ اصحاب کرام کے دور میں، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے 2 گروہ بڑھ گئے تھے، 2 گروپ بن گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں.
یہ کس لیے بٹے؟ اصل میں تو صحابہ کرام بٹنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن بٹے کیوں؟ دو گروپ بنے کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جانتے، ابھی رضوان آپ کے سامنے ایک حدیث کو بیان کیا، جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2676 میں، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، تم میری سنت کو عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ خلفاء راشدین میں سے 4 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تھے، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم صرف 4 کی ذکر کرتے ہیں، نہیں 5 کی ذکر کرنا یاد رکھیے، لیکن اکثر یہ 4 کے اوپر ہی نربھر ہے، لیکن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے 5ویں خلیفۃ راشدین ثابت ہوئے۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ کا ایک متفق طور پر یونائٹلی they agreed that Hassan bin Ali is also one of the 5 صحابہ who is called خلفائے راشدین، سب سے بہتر جو صحیح پہ تھے، میرے خلفاء جو صحیح پہ تھے، راشدین تھے، جن کے زمانے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، جن کے زمانے میں کوئی اسلام بگڑا نہیں تھا، ایسے کے اندر تھے وہ 5 لوگ۔ بہرحال ابو بکر ایک عام فطری موت مرے تھے 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال ان کی جو ہے خلافت کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 10 سال کی خلافت کے بعد ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کی جب شہادت موقع آیا تو آپ نے 12 سال خلیفہ رہے۔ بعد میں اس سے پہلے کے لیکچر میں بول چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کون سے واقعات تھے، کیوں حضرت عثمان کو لوگوں نے مار ڈالا، کیوں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا۔ حضرت عثمان وقت کے خلیفہ تقریباً 2-3 ہزار لوگوں کے ارد گرد میں جو ہے ہاؤس اریسٹ کیے گئے، وہ حالات کیا تھے اس کے اوپر تفصیلی بات میں گزشتہ لیکچر میں دے چکا ہوں۔ یوٹیوب پہ میرا لیکچر ہے انشاءاللہ تعالی، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے اوپر تفصیلات کے لیے دیکھیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جب حضرت عثمان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اس مدعے پر صحابہ کے 2 گروپ بنے۔ ایک گروپ حضرت علی کے اوپر اسی وقت بیعت کر لیے، حالانکہ وہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کئی ساری بشارتیں تھے، حضرت علی خلیفہ بنے گا، اس لیے امت ہے نے ان کو خلیفہ مان لیں گی، یہ بشارت بھی تھے۔ لیکن ان کے برخلاف میں کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عائشہ حضرت علی کے خلافت کو رد نہیں کریں، سب لوگ ایک جٹ ہو کر مطمئن تھے کہ حضرت علی ہم سب کے خلیفہ ہیں، ہم سب کے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ لیکن ان کے اندر ایک گنجائش تھی، ایک شک تھا کہ حضرت علی کو جب خلافت پہ فائز ہونا تھا، ان کو خلافت جب باغ دور کو سنبھالنا تھا، تو سب سے پہلے ان کو یہ کرنا تھا کہ حضرت عثمان کو جنہوں نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، ان کو جو ہے سزا دینا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سبقت نہیں حاصل کی، جلد بازی نہیں کی، تو چند لوگ ان میں سے ناراض ہو گئے۔ ان میں سے پہلے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کون معلوم؟ دنیا میں چلتے پھرتے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ملی، چلتے پھرتے 10 لوگوں کو۔ جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3747، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 لوگ جنت میں ہیں ملے، ان میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ، اسی طرح سے زبیر بن عوام، یہ سب فرسٹ آرڈر میں ہے، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ایسے یہ 10 لوگوں کے تعلق سے ذکر آتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے انتظار کیا حضرت علی سے، شاید کہ وہ عثمان کے قاتل کو جو ہے سزا دے، انتظار کر رہے تھے۔ 1 سال گزر گیا، اب ان کی انتظار کا حد ختم ہو گیا، یہ اتاولے ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی سے طلب کی، اے امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دے، ناراضگی سے آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ کو ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ دونوں جا سکتے ہیں۔ تو آپ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ کے لیے چلے گئے۔ اور مکہ میں کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں خیام آپ تھے، مطلب وہاں پہ رہ رہے تھے، مکہ کے اندر رہ رہے تھے۔
تو یہ دونوں جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو حضرت عائشہ کو جب بات معلوم پڑا تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا ہے، حضرت عثمان شہید کیے گئے بول کے بات معلوم ہو گیا. معلوم کیا اب تک معلوم نہیں کیا بول کے سمجھیں گے آپ؟ نہیں معلوم. کیوں؟ اس وقت ہمارے جیسے فون پہ میسج کرنے کے حالات نہیں تھے نا. ایک فون کرے تو بات پہنچ جاتی، ایک میسج کر تو بات پہنچ جاتی. نہیں نا، یا تو گھوڑے پہ جانا تھا، یا تو اونٹ پہ سوار ہو کے جانا تھا، یا تو پیدل جانا تھا. ایسی حالت تھی خبر پہنچانے کے لیے. تو لیٹ ہو گیا، لیکن لیٹ کے بعد ہی صحیح حضرت عائشہ کو اس کی معلومات ہو گئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی نے تاخیر کی کہ ان کے قتل کرنے والوں کو انہوں نے سزا نہیں دی، اس کو تاخیر کی. اس کا ریزن، بہترین ریزن جو قرآن بھی کہتا ہے، اس کا ریزن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے، ڈسکشن شروع ہوئی. حضرت علی نے ایسا کیا، ابھی تک ان سے قصاص نہیں لیے. اسی طرح سے حضرت معاویہ بھی تھے، لیکن وہاں پہ مکہ میں نہیں تھے، وہ تو شام کے علاقے میں گورنری کا عہدے پہ جو ہے فائز ہو گئے تھے، گورنری کا ڈیوٹی نبھا رہے تھے. کسی نے ان تک یہ بات بھی پہنچایا کہ حضرت علی نے ابھی تک جو ہے قصاص نہیں لیا حضرت عثمان کا. حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹا تھے، چچا زاد بھائی بولے تو ان کے دل میں بھی جو ہے تکلیف ہونے لگی. حضرت علی کو قصاص لینا تھا، مطلب جنہوں نے ان کو قتل کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، ان کو جو ہے سزا دینا تھا. اب تک کئی کو لیٹ کرتے ہیں. یہ ان کے دل میں یہ دبدبا تھا. پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت علی سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں، ہم ایک کام کریں گے. بصرہ میں، کہاں پہ؟ بصرہ میں، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل رہتے ہیں. چلو حضرت علی تو قصاص لیں گے نہیں لیں گے چھوڑو ان کو، ہم لوگ جا کے لیں گے بول کے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت جبیر بن عوام، یہ تینوں اکابر صحابہ، میں صرف انہی کا نام لیتا ہوں، دیگر تو کئی صحابہ تھے ماشاءاللہ، کئی تھے، لیکن ان سب کا نام میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ تو سیکنڈ آرڈر میں تھے، لیکن ان کو جنت کی بشارت ملی تھی، اسی لیے میں صرف ان تینوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بصرہ جا کے ان کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے جو ہے ہم لوگ قصاص لیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے بول کے یہ لوگ نکل پڑے. اتنے میں عثمان بن حنیف، یہ نام یاد رکھو، عثمان بن حنیف جو کہ بصرہ کا گورنر کے عہدے پہ تھا، جن کو حضرت علی نے ڈیوٹی پہ رکھا. جب یہ بصرہ پہنچے تو بصرہ کا امیر ان کو سوال کرا، کئی کو آتے ہیں آپ لوگ ایک معرکہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک جنگ کرنے کی نسبت سے آتے ہیں، کیا ہونا آپ کو بول کے پوچھا. ہم لوگ حضرت عثمان کے قاتلین کا قصاص لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم لوگ صرف ہم ان کو ماریں گے، ان کے خلاف میں جنگ کریں گے بول کے آئے. تو عثمان بن حنیف نے یہ کہا، میرے لیے میرے امیر المومنین حضرت علی کا ایک بات پہنچنا چاہیے. جب میرے علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرتے ہیں کہ تم ان سے جنگ کر تو میں کرتا ہوں، لیکن آپ کے کہنے سے میں نہیں کر سکتا ہوں نا. کہیں کو بولے تو میرے ہیڈ تو، میرے لیڈر تو امیر ہیں، میرے علی تو امیر المومنین ہیں، انہوں بولنے دو، تم لوگ کہیں کو آئے بول کے ان کو رکا دیتے وہاں پہ. پھر یہ بات ایک لمبا وقفہ گزرتے ہی تھوڑے میسیجز ایسے تھے جو گھڑ سوار ہو کے فوراً چلے جاتے. بصرہ سے مدینہ کا وقفہ جو ہے بالکل کم وقفہ تھا، تو چند گھنٹوں کے اندر یا یوں کہیں کہ ایک دن یا 2 دن کے اندر جو ہے بات پہنچ گئی حضرت علی تک کہ یہاں سے حضرت عائشہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام آ کے قصاص لینا چاہتے ہیں. تو حضرت علی کیا کریں، اپنی پوری لشکر لے کے، کتنے 10,000 کی لشکر لے کے کہاں پہنچے؟ بصرہ پہنچ گئے. کیا کرنے کے لیے؟ خدا نہ خواستہ میرے اماں عائشہ پہ وہ کمبختہ حملہ نہ کرے، میرے اماں حضرت عائشہ کو ایذا نہ پہنچا دے. یہ ڈر سے حضرت علی پوری لشکر کو لے کے جو ہے بصرہ پہنچ گئے اور وہاں پہ طلحہ بن عبید اللہ سے اور زبیر بن عوام سے سمجھانے لگے، صلح کرنے لگے. کہیں تم لوگ جلدی پڑھتے ہیں، ہمارے زبان میں بولوں گا، کہیں جلدی پڑھتے ہیں، اس کا ایک وقت آتا، میں ضرور اسے میں تو اس کا قصاص تو لینا ہی لینا ہے. لیکن یہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا کیسا ہوتا ہے، 1 سال سے انتظار کرتے ہیں ہمیں، اب آپ تک کچھ بھی نہیں کرے ابھی تک، آپ ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ آپ ان سے جنگ کرنا. بولے میری بات مانو، آپ لوگ واپس چلے جاؤ یہاں سے. بولے تو پھر دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی، صلح بھی ہو گیا. دیکھو اب دیکھو، حضرت علی آ کے بصرہ میں پہنچے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت جبیر آ کے بصرہ میں پہنچے. دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی، صلح ہوا. حضرت علی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم لیں گے قصاص ان سے، آپ جلد بازی نہ کرو، کیونکہ اس حالت میں اگرچہ اس بات کو مدعے اٹھائیں گے، ابھی امت ملتی ہے پھر بکھر جائیں گی، اس لیے آپ لوگ انتظار کرو، میں ہوں نہ بولے.
پھر بات چیت ہو گئی دونوں میں، صلح ہو گئی. اب دونوں طرف کے لشکر والے، حدیث میں آتا ہے، ماں کتنا اچھا بات بولے دیکھو، اس رات کو کہتے ہیں ہنکی بھر نیند سوئے گئے تھے دونوں لشکر ہیں، دونوں بھی حق پہ تھے نا جی ماشاءاللہ، دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. حدیث میں کیا پیارے الفاظ لکھتے ہیں دیکھو، مطلب وہ جنگ میں جو لوگ تھے نا، ان لوگ بعد میں اس کو دریافت کرے، بعد میں اس کو حدیث پہنچائے. اس دن ہم لوگ بہت سکون کی نیند سوئے تھے. کیوں؟ ہمارے درمیان میں جو اختلافات تھے دور ہو گئے، ہم لوگ ایک جٹ ہو گئے، اسی لیے ہم لوگوں نے اچھی نیند سوئی. لیکن جب سحر کا وقت تھا، غور سے سنیے، یہاں پہ یہ شیعہ کا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا، ابھی شیعہ والے الگ ہو کے مسلمانوں کو ہمیشہ دشمن وہ لوگ، یاد رکھو شیعہ، آج جو شیعہ ہیں وہ اسی وقت سے ہیں. عبداللہ بن سبا یہ ایک ایسا منافق تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوں، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا. یہ ایک یہودی تھا، یمن کا یہودی تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسلام کو برباد کر دے، اسی لیے ایمان کا ایک ناٹک کرتے ہوئے وہ آ کے مسلمانوں کی جماعت میں مل گیا. اور اسے یہ تکلیف ہوا، اس کے جو عثمان کو مارنے والے یہ لوگ تھے، یہ لوگ پورے 700 تھے، 700 لوگ تھے. حدیث کے اندر آتا ہے 700 لوگ تھے. ان لوگوں وہ رات میں پھر میٹنگ کری، ہاں یہ دونوں مل گئے تھے، یہ دو صحابہ کے جماعت مل گئے، مطلب یہ دونوں ابھی جنگ کرنا چاہنا نہیں ہے. اب کیسا؟ یہ اسکیچ بنا کے نے کیا کرا، سحر کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپاہی تھے ان کے اوپر تیر بازی کرا، مطلب ان کے اوپر چاروں پانچوں کو مار کے دوڑ گئے، رات کا رات اندھیرے میں چلے گئے. وہ لوگ کیا سمجھے، ارے رات کو تو اچھے باتیں کر لینا، ہمیں کیا بول گئے، صلح کر لیے نا، پھر ہمارے اوپر جھگڑے کو آگے دیکھو، یہ ابو طلحہ والے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ والے، حضرت عائشہ والی قوم ہمارے اوپر حملہ کرے، دیکھو کہتے سو ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں ان لوگ کیا کرے، تیر بازی ادھر سے شروع کرے، کس کے اوپر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر. دونوں کے درمیان میں اونچ نیچ، ابھی کیا جنگ شروع ہو گئی. طلحہ بن عبید اللہ وہ جنگ جو سے، یعنی وہ سولجر سے کہنے لگے ٹھہرو میرے بھائی، ٹھہرو میرے بھائی، میرے مسلمان بھائیوں، رک جاؤ رک جاؤ، اصل کیا ہوا کیا ہوا، حضرت علی سے ہم جو ہے برخلاف نہیں ہو سکتے، امیر المومنین ہیں ہمارے، خاموش بیٹھو تم لگا بول کے ادھر کے لوگوں کو سنبھالتے رہے، اور حضرت علی اڑتے سوچے ان کے لوگوں کو سنبھالنے میں لگ گئے. پھر فجر ہو گیا، فجر کے بعد ظہر بھی ہو گیا. لیکن یہ تمہیں ٹکو بولنا، انہیں اتاولے ہونا، تمہیں ٹکو بولنا اتاولے ہونا، یہ سلسلہ ظہر تک جو ہے زیادہ ہو، اور ظہر سے مغرب تک یہ جنگ چڑھی، اور جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ شہید ہو گئے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ڈر تھا، اگرچہ ہم معرکہ میں، ہم اگرچہ جنگ میں جلد بازی کریں گے، ہم میں سے جو اکابرین ہے، ہم میں سے جو معتبر صحابہ ہے جن کا اصل کام اسلام کے دعوت دوسروں کو پہنچانا ہے، اگرچہ ہم انفرادی ہمارے لڑیا میں ہمیں رک گئے تو اسلام کو پہنچانے والے معتبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہیں پہ شہید ہو جاتے، اسلام صحیح معنی میں پہنچتا نہیں. اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات تھی بول کے ہسٹورینز لکھتے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے انہوں نے جنگ میں جلد بازی نہیں کی. لیکن آپ جانتے ہیں تقریباً 300 لوگوں کی پرسنل سیکیورٹی ٹیم تیار کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بھی قصاص لینا چاہتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر شہید کرنے والوں کو مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اگر جو اوپنلی کریں گے تو قوم لڑ پڑے گی، اور اس میں بھی صحابہ ہے اس میں بھی صحابہ ہے، سب سے زیادہ خون ریزی صحابہ تو انتقال ہو جائیں گے. یہ ڈر سے انہوں کیا کرے، روایت میں آتا ہے more than 300 لوگوں کو، ایک روایت میں آتا ہے more than 700 پرسنل سیکیورٹی کو تیار کر کے چن کے جو ہے حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلین کو، یعنی عبداللہ بن سبا کے قوم کو چن کے مار ڈالے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے تھا، پرسنلی جاتے تھا ان کے پروار کر کے مار ڈالتے تھا ان کو، تمہیں میرے عثمان کو مارتے کیا رہے بولتے پرسنل. لیکن اوپنلی نہیں لائے کیونکہ لیجسلیٹو ایشوز تھے، رولنگ کرنا تھا ان کو، اسلام کو دور تک پہنچانا تھا. اب میں لڑتے بڑھ گئے بولتے اسلام کا کام ٹک جاتا بولتے، سو اصل میں ان کا ذہن میں تھا، اسی لیے وہ جنگ ایسا کرتے رہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ کے اندر تھی. اب اس رات جب صلح ہوئی نا دونوں کے درمیان میں، لڑیا نہ میں دکھتا ہوں تم سب بھی چل جاؤ بولے نا، اس ٹائم پہ حضرت علی جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میری اماں، کسے بولتے ہیں؟
حضرت عائشہ کو بولتے اے میری ماں کیا تم نہ کو یاد نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے ایک حدیث یاد نہیں کیا تم نہ کو بولے؟ کیا حدیث ہوا؟ سبحان اللہ، مسند احمد جلد نمبر 11 حدیث نمبر 12332 اور 12333 دو حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے زوجین جتنے بھی تھے اس وقت سب کو نزدیک رکھ کے بولے کہتے میرے بیویوں میں سے ایک عورت ایسی ہوگی جو اونٹ کے اوپر چڑھ کے سوار ہوگی، ٹھیک ہے، میرے علی سے لڑنے کے لیے جائے گی، اس کے بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اس حالت سبحان اللہ وہ گوری مطلب ہمارے زمانے میں مطلب گوری ہوں گی، میری بیویوں میں سے گوری عورت جو اچھی اتاولی پن میں جا کر جوشیلی جا کے جو ہے میرے علی سے لڑے گی اور وہ میرے علی کے خلاف میں لڑے گی، بلکہ وہ بات تم لوگوں میرے نبی بول کے نا بھول گئے، کیا بول کے حضرت علی یاد دلاتے اے میری ماں کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف کام کرنے کے بعد کو جو ہے بغاوت ثابت کیا تھا، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ بولے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا بیٹا علی اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے تو مجھے اتنی پیاری بات یاد دلا دی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے واپس چلے گئی۔ اونٹ جو کہ حضرت عائشہ کی سواری تھی جمل، اس کو اس جنگ کا نام دیا گیا جنگ جمل، یہ ہو گئی تھی جنگ جمل کا واقعہ۔ اصل میں دونوں طرف کے لوگ اکثر لوگ شہید ہو گئے اور حضرت علی جنگ کے بعد جا کے میدان میں کتنی لاشیں ہیں کہ وہ پورے صحابہ کی لاش کو دیکھ کے رو پڑے، روتے روتے ہر ایک کو ہلاتے تھے، روتے تھے ہائے ہائے میرے صحابہ، ہائے ہائے میرے ساتھیاں، ہائے ہائے میرے ساتھیاں بول کے تڑپ کے ساتھ رو پڑتے ہوئے چلتے ہیں اور حضرت ابو طلحہ کا جسم کو دیکھتے ہیں، ان کی جسم کو جو اپنے گود میں لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ لگا ہوا مٹی کو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو طلحہ کاش کہ میں آج کا دن دیکھنے سے پہلے یہ فوت ہوتا تو میں کتنا اچھا ہوتا تھا، بولے آج کا دن نہیں دیکھے سرگم میں پہلے مر گیا تو اچھا تھا نا، یہ کتنا ظلم ہو گیا نا میرے ہاتھوں سے، بول کے رونے لگے۔ مطلب صحابہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن عبداللہ بن سبا یہ جو کمبخت آ کے دونوں کو لڑانے کی کوشش میں جو ہے جنگ وارد ہوئی تھی۔ اور دو حدیث ہیں جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بشارت سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ جب تو علی کے خلاف میں جائے گی، علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہاں پہ نہیں تھا، مطلب ایک لشکر کے خلاف میں جائیں گی جو کہ حق پہ تھا، ایسا تھا وہ، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تعلق سے بول دے رہا ہوں سنیں۔ ایک لشکر کے خلاف میں جائے گی، جب وہاں پہ آپ ہوایوب کے پانی کا جگہ پہ پہنچے گی، وہاں پہ ہوایوب کے کتے بھونکنے لگیں گے۔ سیم ایسا ہی ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ گئے تھے، وہاں سے کتے بھونکنے لگے۔ کتے کے بھونکنے کو سن کر حضرت عائشہ فرمانے لگی یہ جگہ کون سا ہے؟ بولے فرمانے لگے یہ ہوایوب کا جگہ ہے، لفظ میرے خیال سے صحیح نہیں آ رہا، تو ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ وہ بتائے گئے تھے ٹھیک ہو بہو وہی جگہ جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، تو وہاں پہ جائے گی اور بال بچ جائے گی۔ کیا بولے؟ تو جنگ کے لیے جائے گی لیکن وہاں پہ تو تیرے ارد گرد کے لوگ شہید ہو جائیں گے، تو بال بچ جائے گی۔ یہ حدیث پہلے سے بتا کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر کے انہوں وہاں سے نہیں ابھی مجھے واپس چلے جانا ہے بول کے جانے والے تھے۔ سامنے آنے والے کیا کریں؟ ارے ایسا کیسا ہوتا، آپ چلے گئے بولے تو آپ کے بلانے سے ہم لوگ سو یہاں کھائے سو، پھر آپ لڑائی جھگڑا نہیں کرے سر کام کریں گے، آپ بولتے تو بات صحیح سے میں لڑیں گے نا، کوئی کام کریں گے، آپ کو سامنے رکھے سمجھو سامنے والا صلح کرنے موقع ہے نا، تمہارے چہرے کو دیکھو تم سے لڑنے واسطے نہیں آتا نہ ہو رہے تو یہ کام کریں گے بول کے ان کو بلا لے کے گئے۔ تو دیکھیں حدیث جس طرح سے پیشن گوئی فیوچر ٹیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں واقعات پورے ویسے ہی ہوئے تھے۔ پھر دوسری حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مسند احمد کی 12333 کی حدیث ہے، اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے بات بتانے کے لیے گئے تھے، کس کے طرف سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے تھے۔ ان میں سے حضرت عمار بن یاسر سب سے بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبہ بولے تو جمعے کا خطبہ سمجھیں گے نہیں، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی کچھ نصیحت کرتے تو اس کو خطبہ کہتے۔ تو کوئی صحابہ جا کے خطبہ دیے تو اس کا مطلب ہے نصیحت کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے اے
اے میری ماں حضرت عائشہ، میں جانتا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی تھے اور آخرت میں بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہی ہوں گے، مطلب ان کے مقام و مرتبے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار، جب تو ایک جگہ پہ ایک جنگ کے تعلق سے جائے گا تو حق کے جماعت کی طرف کام کرے گا، حق جس کے طرف ہے اسی کے طرف تیرا عروج ہوگا بول کے مجھے بتا کے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انڈائریکٹلی کہنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عمار بن یاسر، اے میری ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اے عمار تو ہمیشہ حق کے طرف رہے گا، اس نسبت سے میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، تو آپ اس حدیث کو یاد کیجئے اور اس معرکہ سے چلے جائیے، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو پیشن گوئی تھی، جنگ جمل کی بھی پیشن گوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اونٹ والی عورت رہے گی، میں نہیں جانتا کہ میری بیویوں میں سے وہ کون ہے کہ نہیں جانتا۔ کیسا نہیں جانتے جی؟ یہ باتیں بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسان تھے، لیکن ان کو جبرائیل علیہ السلام آ کے سنایا کرتے تھے کہ میرے رسول آپ یوں کہو بول کے، تو آپ نے یوں ہی کیا۔ بولے تھے میرے بیویوں میں سے ایک عورت ہوگی جو گورے چہرے والی ہوگی، جس کے بال گھنگرولی ہوں گے، جس کے سبحان اللہ بولتے ہیں جس کے سر میں بہت زیادہ بال ہوں گے، بولے اللہ اکبر۔ جب یہ بات بولتے تھے حضرت زینب بنت جہش کے سر میں بھی بہت گھنگریلو بال آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی گھنگریلو بال آتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی جو بال زیادہ تھے، مطلب ویسے تو بہت سارے عورتیں، 2-3 عورتیں اور بھی تھے ان کی بیویوں میں سے، لیکن اس کا کس کا ذکر ہوتا ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیوی جو ایسے ایسے کیریکٹرسٹک جس کی ہوں گے وہ برخلاف علی جنگ میں جائیں گے بولے، تو وہ بات ان کو یاد دلایا گیا۔ وہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے، جنگ جمل یہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہ ہو گیا 36 ہجری میں، 36 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔